بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک اور عبادت گزار شخص رہتا تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ وہاں کا بادشاہ ہر روز اس عابد کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے اور وہی میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جس پر روزانہ انگور لگتے تھے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو اس سے پانی بہہ نکلتا اور وہ اسے پی کر اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ ایک دن وہ عابد شخص اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا عبادت میں مصروف تھا کہ صبح سے شام ہو گئی۔ مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی کہ اے اللہ کے بندے۔ عابد نے جواب دیا کہ کیا حاجت ہے؟ تو عورت نے پوچھا کہ کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا میرا رب اللہ عز و جل ہے، ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا کہ شہر مجھ سے دور ہے، میں ایک رات آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتی ہوں، کیا میں آج رات یہاں رک سکتی ہوں؟ عابد نے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار دیے اور عابد کے سامنے ننگی کھڑی ہو گئی اور عابد سے کہنے لگی کہ آج رات تم جتنا چاہو مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ عابد نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی اور عورت سے کہا کہ خدا تجھے برباد کرے، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی کہ اگر آج رات تو مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا؟ اس پر وہ عابد اپنے نفس سے مخاطب ہوا اور اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس کا نفس بولا اللہ کی قسم میں تو اس عورت سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو عابد اپنے نفس سے کہنے لگا کہ تیری بربادی ہو، تو گندھک کا لباس اور ہمیشہ کی آگ چاہتا ہے، تو میرے اتنے عرصے کی عبادت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو جانتا نہیں کہ زانی شخص کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور جہنم کی آگ نہ کبھی بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی؟ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھ سے ایسا ناراض ہوگا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے برائی کی طرف مزید اکسایا تو عابد بولا کہ پہلے میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے جتنا چاہے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی وہاں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ آگ پر رکھا لیکن آگ نے اس کے ہاتھ کو نہ جلایا۔ تو عابد بولا تجھے کیا تکلیف ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے پہلے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی ننگی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس عابد نے اسے انہی کپڑوں میں ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو شیطان لعین چیخ چیخ کر سب لوگوں کو بتانے لگا کہ اے لوگوں، اس عبادت گزار نے فلاں شخص کی بیٹی سے زنا کیا ہے اور زنا کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سخت غصے میں آ گیا اور اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ اس عابد کے عبادت خانے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے عابد کو پکارا۔ عابد نے پکار کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس نیچے بھیجو۔ تو عابد نے جواب دیا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عابد کو پکڑ لاؤ۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا جلا ہوا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا۔ کسی نے عابد سے واقعے کی سچائی نہ پوچھی اور فوراً ہی عابد کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ آرا چلاؤ۔ اس نے آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم
اگر اس نے دوسری مرتبہ نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میرا عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر رو رہے ہیں۔ تو عابد نے دوبارہ مرتے دم تک اپنے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی اور یوں ہی اپنے سر پر آرا چلنے دیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی روح واپس لوٹا دی اور وہ بولی، خدا تعالیٰ کی قسم، یہ بے قصور تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، بلکہ میں خود اس کے پاس زنا کی دعوت لے کر گئی تھی۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنایا اور لوگوں کو عابد کے جلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں بتایا۔ جب لوگوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے، یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہرگز ہم اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد تو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، اس کے بعد اس عورت کی بھی روح دوبارہ قبض کر لی گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبریں کھودی تو قبروں میں پھول اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، پہلے فرشتوں کو جنازہ پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کی قبر پر خوبصورت پودا اگا دیا، اور لوگوں نے اس کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا، اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں اس عابد کے نکاح میں دی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور ڈرنے والے بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔